کی عمر بھی گزر چکی تھی، لیکن جب حجرہ مریم سلام اللہ علیہا میں بے موسم پھل دیکھے ہنالک دعا زکریا ربہ، تو حضرت زکریا نے وہی ہاتھ پھیلا کر کے دعا مانگی، اے اللہ جب تو اپنی اس بندی کو بے موسم پھل دینے پہ قادر ہے تو میرے شجر عمر پر اولاد آنے کا موسم بیت گیا ہے، تو مجھے بے موسمی اولاد نہیں دے سکتا۔ تو وہاں کھڑے ہو کر کے دعا کی، تو پھر کیا ہوا کہ مالک نے دعا رد کر دی کہ یہاں کھڑے ہو کے کیوں مانگ رہے ہو؟ میرا گھر سامنے ہے اور مریم کے حجرے میں کھڑے ہو کے دعا مانگ رہے ہو؟ نہیں، بلکہ فنادتہ الملائکہ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ، وہ وہاں کھڑے ہو کے دعا مانگ ہی رہے تھے، ابھی ہاتھ بھی منہ پر نہیں پھیرے تھے کہ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا اور انہوں نے آ کے خوشخبری دی کہ اے زکریا تمہیں مبارک ہو، ہم تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتے ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جہاں رحمتیں اترتی ہوئی محسوس ہوں وہاں دعا مانگی جاتی ہے۔ آج لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کے پاس آ کر کے دعا کیوں مانگتے ہو؟ اللہ تو ہر جگہ سنتا ہے، اللہ تو ہر جگہ قبول کرتا ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ہر جگہ سنتا ہے، لیکن اس کی رحمتیں نیکوکاروں کے زیادہ قریب ہیں۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اس کی رحمتیں محسنین کے قریب ہیں، اور جہاں رحمتیں اترتی دیکھیں وہاں دعا کی جاتی ہے۔ دیکھیے جہاں اس کا قہر و غضب برستا دیکھیں تو وہاں پناہ مانگی جاتی ہے، وہاں دعا نہیں کی جاتی۔ آپ حج کرتے ہیں، قدم قدم پہ دعا کرتے ہیں، لیکن جب بطن محصر کے قریب آتے ہیں تو وہاں سے بھاگ کر کے گزرتے ہیں، حکم ہے کہ وہاں تیزی سے گزر جاؤ، چونکہ اس جگہ پر ابابیلوں نے ہاتھیوں پر پتھر برسائے تھے اور اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا۔ ابرا کے ہاتھیوں پر یہاں عذاب نازل ہوا تھا، صدیاں گزر گئی اس کہانی کو، لیکن آج بھی حکم ہے کہ یہاں اللہ کا قہر نازل ہوا، عذاب نازل ہوا، یہاں سے بھاگ کے گزرو، اور جہاں اس کی رحمتیں نازل ہوئی وہاں کھڑے ہو کے دعائیں مانگو۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے جب دعا مانگی تو اللہ جل شانہ نے ان کو حضرت یحییٰ کی بشارت دی۔ تو حجرہ مریم میں بے موسم پھلوں کا آنا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کہ ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا شاندار واقعہ دنیا کے سامنے رکھا کہ وہ چاہے تو بغیر باپ کے پیدا کر دے، وہ چاہے تو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دے، جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ تو حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی آغوش میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، اور کفار آپ کے گرد دائرے کی شکل میں کھڑے ہو گئے، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، نہ تمہارا باپ برا تھا نہ تمہاری ماں بری تھی، یہ کیا چاند چڑھایا کہ بغیر باپ کے بیٹا لے کر کے آ گئی۔ مشکل اور اوکھا وقت آ گیا سیدہ مریم سلام اللہ علیہا پہ۔ تو سیدہ مریم نے ہمیں بتایا جب ایسے حالات بن جائیں تو کیا کرنا ہے۔ قرآن پڑھیے، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، اس وقت حضرت مریم نے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا۔ تو معلوم ہوا جب بھیڑ بن جائے، مشکل ہو، تو نبیوں کی طرف اشارے کیے جاتے ہیں۔ غم ہستی سے رہا ہونے کا چارہ مانگو، غم ہستی سے رہا ہونے کا چارہ مانگو، مانگنے والوں گنبد خضرا کا سہارا مانگو۔ فاشارت الیہ، انہوں نے اشارہ کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہم اس سے بات کریں جو پالنے کا بچہ ہے، پنگورے کا بچہ ہے، رعونت تکبر ان کا دیکھیے۔ انہوں نے کہا اس سے ہم بات کریں۔ تو جب انہوں نے یہ تکبر اور رعونت کا مظاہرہ کیا تو آغوش مادر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے پہلوؤں پر ہاتھ رکھے، اپنے زانوں پر ہاتھ رکھے، اور پہلو سے کپڑا ہٹایا اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اللہ کے پیغمبر نے کلام کیا۔
انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے اور نبی بھی بنا کے بھیجا۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا غور کیجئے، اپنی ماں کی عصمت کی گواہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آغوش مادر میں دی، اور حضرت مریم سلام اللہ علیہا اللہ کی پاک باز بندی طاہرہ بدور سیدہ مریم سلام اللہ علیہا، ان کا یہ شرف کہ اللہ ان کے نام کی سورت قرآن میں اتارے تھے اور ان کے نام کے قصیدے اللہ قرآن میں بیان فرمائے۔ حضرت مریم کو یہ اعزاز کیوں ملا؟ تو اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں وہ اس لیے کہ وہ حضرت عیسیٰ کی والدہ ماجدہ ہے اور ان کی عظمتوں کی دھوم مچی ہے، قرآن میں ان کے قصیدے موجود ہیں، ان کے نام کی صورتیں اتری، اللہ اکبر، ان کی عصمت کی گواہی دی گئی، ان کے تقدس کی قسمیں کی گئی، وہ شہرت اور عزت اور مرتبت اور شان و شوکت کے اس منصب پر فائز المرام ہوئی کہ خواتین وہاں پہنچ نہیں سکتی جہاں سیدہ مریم سلام اللہ علیہا پہنچی۔ تو فرمایا کہ ان کو یہ اعزاز کیوں ملا؟ تو اقبال کہتے ہیں اس لیے کہ وہ حضرت عیسیٰ کی ماں ہیں، اس نسبت سے وہ عزیز روزگار ہیں۔ اب اقبال کی کہانی سنیں، کیا عالی مرتبت خراج پیش کیا، کہا آج سے نسبت حضرت زہرا عزیز اور حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ 3 نسبتوں سے عزیز روزگار ہے، 3 نسبتوں سے عزیز روزگار ہے۔ سب سے پہلی نسبت نور چشم رحمت للعالمین، ہاں امام اولین و آخرین، کہ وہ حضور کی نور چشم ہے، نور دیدہ مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اعزاز ان کو کہ حضور علیہ السلام کی شہزادی ہیں، حضور علیہ السلام کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، پارۂ قلب محمد ہیں سیدہ بطول سلام اللہ علیہ۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ان کو اعزاز نصیب ہوا، یہ ان کو شرف نصیب ہوا، کہا ایک تو تکریم، ایک تو عزت ان کو یہ ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کی صاحب زادی ہیں۔ دوسرا شرف بانو آن تاج دار حل عطا مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا۔ دوسرا اعزاز یہ ہے کہ وہ زوجہ محترمہ ہیں شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ۔ یہ اعزاز ان کو نصیب ہوا کہ وہ ولیوں کے سردار کی اہلیہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر تیسری نسبت فرمایا کہ مادر آن مرکز پرکار عشق، مادر آن قافلہ سالار عشق، عشق کے پرکار کا جو مرکز ہے اس کی ماں ہے سیدہ زہرا سلام، اور عشق کے قافلے کا کارواں کا جو سالار ہے اس شہنشاہ کی ماں کا نام ہے فاطمہ الزہرا۔ اللہ اکبر۔ تو ذرا ترتیب دیکھیے، بیٹی ہیں تو نبیوں کے سردار کی، بیوی ہیں تو ولیوں کے سردار کی، اور ماں ہے تو جوانان جنت کے سردار کی، اور اپنا مرتبہ دیکھیے خواتین جنت کی سردار۔ اللہ اکبر۔ یہ شرف سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ہے، حضور کی صاحبزادی۔ اور آقا کریم جس طرح سے محبت کا اظہار کرتے، حدیث پاک میں آتا ہے جب حضور کو ملنے آتی تو حضور اٹھ کے استقبال کرتے اور پھر فَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، اپنی مسند پہ بٹھاتے، دنیا کو بتایا کہ بیٹی کس وقار کے لائق ہے، کس عزت کے لائق ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہونے کا شرف۔ عالی نسب خاندانوں کی بیٹیاں جب سسرال جاتی ہیں تو شوہروں کی خدمت پوری ہی کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں ہم تو بڑے اونچے خاندان سے تعلق رکھنے والے، لیکن شہزادی کونین سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا
حضور کے گھر سے آئی ہیں، لیکن حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کبھی کوتاہی کا ارتکاب نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر تیسری بات کہ بہترین ماں وہ ہے جو اپنے بیٹوں کی اچھی تربیت کرے۔ اگر آپ نے درخت کو دیکھنا ہے تو اس کے پھل سے پہچانیں گے، وہ کیسا درخت جس کا پھل میٹھا نہ ہو، وہ کیسا درخت جو ثمر بار نہ ہو۔ یا اگر اس رنگ میں دیکھنا چاہتے ہو تو جو پھل اس شاخ نبوت پہ آیا ہے، کائنات میں ایسا پھل زمانے نے نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ نبی کے گھر کی ہے عظمت، نبی سے سنتے ہیں۔ علی کے گھر کی ہے عزت، علی سے سنتے ہیں۔ وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے۔ کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں حسین ابن علی نے عظیمت کی جو انوکھی اور البیلی داستان رقم کی ہے، کٹ گئے لیکن ظلم اور جبر کے سامنے گردن نہیں جھکائی۔ لوگ جو ہے وہ سر بچانے کے لیے ہاتھ دے دیتے ہیں، امام حسین نے ہاتھ بچانے کے لیے سر دے دیا۔ انوکھی داستان رقم، کائنات میں آپ کو کوئی ایسی مثال نظر نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر۔ تو یار یہ استقامت آئی کہاں سے؟ یہ شیر مادر کا اثر ہوتا ہے، یہ سیدہ زہرا کے دودھ کی تاثیر ہے، یہ شہزادی رسول کی گود میں تربیت پانے والے حسین کی عظیمت اس آغوش رحمت سے نصیب ہوتی ہے۔ اقبال جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی کو دیکھتا ہے تو اشش کر اٹھتا ہے۔ خطاب بمخدرات اسلام کے عنوان سے جو اقبال کی طویل نظم ہے، اس کے آخر میں اقبال بے خود ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ صرف تنہا اتنے بڑے لشکر کے سامنے ڈٹ جانا، یہاں تو کو ہمالیہ ہوتا تو اس کا کلیجہ بھی پگھل جاتا، یہاں تو پہاڑ بھی اپنے وجود کو برقرار نہ رکھ پاتے۔ یہ کون عالی شان ہے کہ اتنے جبر کے مقابلے میں پوری دلیری کے ساتھ کھڑا ہے؟ تو کہا حسین ابن علی، میں تجھے تو داد دیتا ہی دیتا ہوں، تیری عظمتوں کو تو سلام کرتا ہی کرتا ہوں، لیکن پہلے سلام کر دینے دے اب تیری ماں کو، کہ جس کے دودھ کے اثر سے یہ رنگ پیدا ہوا ہے۔ اور پھر ذرا وہ عقیدتوں کا رنگ دیکھیے، رشتہ آئین حق زنجیر پاس فرمان جناب مصطفیٰ، ورنہ گردے تربتش گردید میں سجدہ برخا کے اوپاشید میں۔ کہا اے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا، اگر آپ کے والد کی شریعت کی زنجیریں میرے قدموں میں نہ ہوتی اور آپ کے بابا کا حکم کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ جائز نہیں ہے یہ مجھے ملحوظ نہ ہوتا، تو میں کعبے کی طرف رخ کر کے سجدہ کرنے کی بجائے تیری قبر کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتا، سجدہ بر خاک پاشید میں، اور میں کعبے کا طواف کرنے کی بجائے زہرا پاک تیری قبر کا طواف کرتا، اس لیے کہ جو کارنامہ تو نے سر انجام دیا ہے وہ تیرا ہے۔ تو حضرت زہرا پاک نے اتنی اچھی پاکیزہ تربیت کی کہ آج کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں پوری عظیمت کے ساتھ حسین ابن علی کھڑے ہیں، پوری استقامت کے ساتھ کھڑے ہیں، پوری جرأت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور آپ جس طرح سے جبر کے خلاف ڈٹ گئے، آپ نے علماء سے بارہا سنا، محرم میں بالخصوص سننے کو ملتا ہے کہ آپ کا سر انور کاٹ کے نیزے کی نوک پہ چڑھایا گیا اور پھر کوفے کے بازاروں سے دمشق کے بازاروں تک آپ کے سر انور کو نیزے پہ چڑھا کر کے گھمایا گیا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے نشانات ملتے ہیں، تو آپ جب شہید کیے گئے تو آپ کے ہاتھوں کے بارے میں کبھی آپ نے کوئی روایت پڑھی ہو کہ آپ کے ہاتھ کدھر گئے؟ تو ہمیں یہ تاریخ بتاتی ہے کہ جب گھوڑوں کی ٹاپوں سے آپ کے نازک بدن کو روندا گیا
اور استخوان مبارک بھی توڑ دی گئی اور آپ کو سخت اذیت میں مبتلا کیا گیا، تو اس وقت آپ کا بدن چور چور ہو گیا۔ اچھا، یزیدیوں کے دل میں یہ خیال آتا اگر وہ آپ کے ہاتھ کاٹ کر کے بھی سر کے ساتھ لے جاتے تو جس طرح تشتری میں سر حسین رکھ کر کے یزید نے چھڑی لے کر کے آپ کے ہونٹوں پہ رکھی اور دانتوں پہ ماری اور کہا کہ اس منہ سے تم یہ کہتے تھے اور دعوے دار تھے، تو وہ حضرت امام حسین کا کٹا ہوا ہاتھ بھی لے لیتا اور اپنے ہاتھ میں لے کر یہ کہہ سکتا تھا کہ حسین تو نے زندگی میں اپنا ہاتھ تو میرے ہاتھ میں نہیں دیا، اب دیکھ تیرا ہاتھ میرے ہاتھ میں تو آ گیا ہے، لیکن ہاتھ گھوڑوں کی ٹاپوں تلے کہیں وہی گم ہو گیا اور یزید کے دربار تک نہیں پہنچا۔ اللہ نے آبرو رکھی حسین ابن علی کی کہ حسین تیرا ہاتھ کٹ کے بھی یزید کے ہاتھ میں نہیں جاتا۔ اللہ تو عظیمتوں کی انوکھی داستان جو رقم کی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ تاریخ کا انوکھا باب ہے اور یہ تربیت کا نتیجہ ہے۔ کسی نے کہا تھا مجھے اچھی مائیں دے دو میں تمہیں اچھی قوم دے دوں گا۔ اللہ اکبر، اچھی مائیں اچھی قوم کی نشت کی ضامنہ ہوا کرتی ہیں۔ ماں جب مائی راستی ہو تو بیٹا فرید الدین بن کے ظاہر ہو۔ اللہ، ماں جب ام الخیر ہو تو بیٹا غوث اعظم ہوتا ہے، اور ماں جب فاطمہ ہو تو بیٹا نیزے کی نوک پہ چڑھ کے قرآن سنا۔ ماں کی تربیت اثر انداز ہوتی ہے۔ اچھی ماں کی نشت، اچھی ماں کی تربیت اس وقت کی ضرورت ہے۔ اقبال قوم سے مخاطبت کرتے ہوئے ان کے درد کا بداوا بتاتا ہے۔ اگر پندے سے درویش پذیری، ہزار امت بمیرت تو نہ میری، بطول باش و پنہا شو ازیں اثر کہ در آغوش شبیر بگیری۔ کہا کہ اے امت مسلمہ میری ایک بات مان لے، درویش کی ایک نصیحت پلے باندھ لے۔ ساری امتیں موت کی وادی میں چلی جائیں گی لیکن امت مسلمہ تجھے موت نہیں آ سکتی۔ اے امت تو کبھی مر نہیں سکتی۔ اور وہ کیا ہے نصیحت؟ بطول باش، بطول بن جا، و پنہا شو ازیں اثر، اور زمانے کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو جا، پردے میں سمٹ جا، در آغوش شبیر بگیری، پھر تیری آغوش میں بھی حسین ابن علی کے جانشین جنم لیا کر۔ اللہ اکبر، اچھی مائیں جو پردے میں سمٹ جائیں۔ جب مائیں پردے میں سمٹتی ہیں تو معاشرہ بحر و بر پہ چھا جاتا ہے۔ تو اس امت کو اچھی ماؤں کی ضرورت ہے جو پردے میں سمٹ کے زندگی گزارے، پردے کو بوجھ نہ سمجھے۔ یہ پردہ خاتون کی آبرو کا پہرا ہے۔ اس برقعے کی ایک ایک سلوٹ اس کے حیا اور اس کی آبرو کا عنوان ہے۔ یہ گھر کی چار دیواری اور اونچی اونچی دیواریں یہ عورت کی عزت اور عورت کی آبرو کا پتہ بتاتی ہیں۔ تو مغرب کی ٹینوں نہیں میری بہن، تو مشرق کی بیٹی ہے، تو فاطمہ ہے، تو عائشہ ہے، تو ام کلثوم ہے، تو رقیہ ہے، تیرے یہ عنوان ہیں۔ تو کپڑے پھاڑ کر کے، بال بکھیر کر کے، دوپٹہ اتار کر کے، ماں باپ کو تکیہ روسی کا تانا دے کر کے بازاروں میں کس طرح نکل آئی۔ تجھے یاد نہیں ہے کہ تیرا شجرہ نسب کہاں جا کے ملتا ہے؟ تو باندی ہے، کنیز ہے سیدہ زہرا کی۔ تو سمٹ جائے گی تو معاشرہ پھیل جائے گا۔ تیرا پردہ تیری آبرو کا محافظ ہے، تیری عزت کا محافظ ہے۔ اگر اچھی مائیں اچھی نسل کی تربیت کی ضامنہ بن جائے تو کوئی دور نہیں ہے کہ یہ امت آج بھی بحر و بر پر حاوی ہو۔ اللہ اکبر، ادب پر گردائے صبر و رضا، آسیہ گرداں و لب قرآن سنا، آسیہ گرداں و لب قرآن سنا۔ اقبال کہتے ہیں کہ وہ صبر و تسلیم اور صبر و رضا کی پروردہ سیدہ زہرا سلام اللہ ایک ہاتھ سے چکی پیس رہی ہیں اور لبوں پر قرآن کا نغمہ جاری ہے۔
جب چکی پیستے ہوئے قرآن کا نغمہ لبوں پہ ہوگا تو پھر اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ بیٹے حسین ابن علی جیسے ہوں گے. اور اگر اسکرین پہ تھرکتی ہوئی نیند برہنہ تصویروں پر ماں کی نظر ہوگی اور وہ کھانا تیار کر رہی ہوگی اور دودھ پلا رہی ہوگی تو بچے گلوکار یا اداکار تو بن سکتے ہیں، زہرا پاک کے غلام نہیں بن سکتے. اس لیے آنے والی نسلوں کو سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی نقوش کی برکت حاصل کرنی چاہیے، بالخصوص مخدرات اسلام کے لیے. اقبال نے بڑی خوبصورت بات کہی، مزرائے تسلیم را حاصل بطول مادرا را اسوائے کامل بطول. تسلیم کی کھیتی کا جو حاصل ہے، نچوڑ ہے، وہ سیدہ فاطمہ زہرا ہے. اور ماؤں کے لیے کامل، اکمل اور مکمل نمونہ سیدہ سلام اللہ کا ذات کی زندگی اور آپ کی سیرت اور آپ کا کردار اور آپ کی روشن حیات ہے. یار یہ تین حوالے جو میں نے عرض کیے کہ ماں ہیں تو حسنین کریمین کی، زوجہ ہیں تو مولا کائنات کی، اور بیٹی ہیں تو امام الانبیاء کی. یہ تو ان کی عظمتوں کے تین حوالے، ایک ان کے قد کو، ان کی عظمتوں کو اور ان کی رفتوں کو جس مقام پہ پہنچاتے کائنات کی کوئی خاتون کیا کوئی مرد بھی نہیں چھو سکتا. لیکن دوسری جانب میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ صرف اس بات پہ نہیں کہ میں پیغمبر زادی ہوں اور مجھے عمل سے بے نیاز ہو جانا ہے، نہیں، بلکہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا پیغمبر زادی ہونے کے باوجود، جنتی جوانوں کے سردار کی ماں ہونے کے باوجود، امام الاولیاء کی اہلیہ ہونے کے باوجود اپنا عمل کیا ہے؟ مصلی بچھا کے کھڑی ہوتی ہیں تو رات بیت جاتی ہے. ایک دن بارگاہ ہجری میں عرض گزار ہوتی ہیں، مالک تیری راتیں اتنی چھوٹی ہیں، تیری بندی کا ذوق بندگی ہی پورا نہیں ہوتا، ایک رات تو اتنی لمبی کر دے کہ جی بھر کے تجھے سجدہ ہی کر سکے. اللہ اکبر. یہ ہے ان کی عبادات کے رنگ، یہ ہے ان سے سیکھنے والی چیزیں. آج خاتون کہتی ہے کہ میرے بچے زیادہ ہیں اور گھر کے کام کاج اتنے ہیں، لہٰذا میرے لیے مشکل ہے کہ معمولات عبادت جاری رکھ سکوں. مجھے بتائیے، جو چکی بھی ہاتھ سے پیس رہی ہو اور مشکیزے میں پانی بھی بھر کے لاتی ہو اور شوہر کی خدمت میں بھی لگی ہو اور سارا دن روزے سے ہو، اور جب رات پڑے تو مصلی بچھا کے رب کے حضور حاضر ہو اور عبادت کر کر کے ساری رات بسر ہو جائے، پھر بھی کہے مالک مجھے شکوہ ہے تیری راتیں چھوٹی ہیں. تو آج کی خواتین کو سیدہ پاک کے اس اسوہ نور کو سامنے رکھ کر کے اپنی زندگی کے شب و روز مرتب کرنے چاہیے تاکہ ایک صالح معاشرے کی تشکیل کا بیڑا اٹھایا جا سکے. اچھی مائیں جب تک پیدا نہیں ہوتی تب تک معاشرہ کبھی بھی درست نہیں ہو سکتا ہے. مائیں ہی اچھی تربیت کی ضامنہ ہوتی ہیں، حتیٰ کہ بہنیں اگر قرآن پڑھیں اور تربیت کریں تو بھائیوں کی تقدیر بدلتی ہے. تو نہ دانی کے سوزے کراتے تو دیگر کو کر تقدیر عمر را. کہا کہ ماں بن کے تو بیٹے کی تقدیر ماں بدلتی ہی بدلتی ہے، لیکن میری بہن تو نہیں جانتی، جب تو بہن ہو کے قرآن پڑھتی ہے تو عمر کی تقدیر بدلتی ہے. اس لیے عورت کا جو بھی روپ ہے، اس روپ کے اندر جب وہ اپنے کردار کو ادا کرتی ہے تو معاشرہ سنورتا چلا جاتا ہے اور خوبصورت رنگوں کے اندر ڈھلتا چلا جاتا ہے. آج اس بابرکت اور پرنور محفل کے اندر مجھے اور آپ کو عزم کرنا چاہیے کہ ہم آنے والی نسلوں کو، بالخصوص مخدرات اسلام کو، بالخصوص اپنی بیٹیوں کو سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت اور ان کے کردار کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں گے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ امت واقعی پوری دنیا پہ غالب ہو جائے اور ہم سب خود ہو کے اس دنیا کے اوپر کامیاب اور کامران ٹھہریں گے، تو ہمیں اس کا آغاز اپنی بیٹیوں کی تربیت سے کرنا ہوگا تاکہ ایک صالح معاشرے کی تشکیل کی بنیادی اینٹ رکھ دی جائے. اللہ جل شانہ حضرت سخی علیہ رحمہ کے پاکیزہ وجود کی برکتوں سے اور سیدہ پاک زہرا سلام اللہ علیہا
بنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ہماری مقدرات اسلام کو، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو سیدہ پاک کے نقوش پاک کی برکتیں عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔